امامیہ اردو ریڈر تنظیم المکاتب 11واں سبق حضرت سلیمان علیہ السلام اس درس کا ٹاپک ہے۔ چلیے اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام ہے کنیز فاطمہ۔ چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا کی کہ خدایا مجھے ایسی حکومت دے دے کہ جیسی کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی، اس لیے کہ نبی کی بات خدا ضرور سن لیتا ہے۔ چنانچہ ان کو بہت بڑی حکومت مل گئی۔ اتنی بڑی حکومت کہ جس میں آدمی، جانور، درخت یعنی پیڑ، پتھر، ہوا، آگ، پانی، جنات سب شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب پر حکومت کرتے تھے۔ جس کو جو حکم دے دیتے تھے وہ فوراً بجا لاتا۔ آپ کو اللہ نے ایک بہت بڑا قالین دیا تھا جس کا نام تھا بساط سلیمان۔ کیا نام ہے؟ بساط سلیمان تھا اس قالین کا نام۔ ہزاروں اور لاکھوں آدمی اور جنات اس پر بیٹھ جاتے تھے۔ ہوا اس کو اڑا کر لے جاتی تھی۔ وہ 1 گھنٹے میں 1 مہینے کا راستہ طے کرتا تھا۔ یعنی اتنی چیزیں اس ایک قالین میں تھیں کہ 1 مہینے کا سفر وہ 1 دن میں 1 گھنٹے میں بلکہ 1 گھنٹے میں ہی عطا کر لیتا تھا۔ ایک دن آپ نے پروردگار سے دعا کی کہ تو نے مجھے اتنا بڑا ملک دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیرے احسان کا شکریہ ادا کروں۔ بچوں یاد رکھو کہ احسان کا شکریہ ادا کرنا شریف آدمی کی پہچان ہے، ٹھیک؟ اور احسان فراموشی یعنی احسان کسی نے آپ پر کیا اور آپ نے اس کا شکریہ بھی ادا کرنا ضروری نہیں سمجھا، تو وہ ہوتا ہے احسان فراموشی، پست فطرت ہے، یعنی ایک بری فطرت ہے لوگوں کا کام ہے، یعنی پست فطرت والے لوگوں کا یہ کام ہے احسان فراموشی۔ حکم خدا ہوا، ٹھیک؟ کہانی پہ واپس چلتے ہیں۔ آگے ہے کہ حکم خدا ہوا، سلیمان علیہ السلام تم میری نعمتوں کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، ٹھیک؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار عالم میں تیری نعمتوں کا یعنی اتنی بڑی تو نے مجھے حکومت عطا کی، اتنی ساری چیزیں عطا فرمائیں، میں تیرا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اے سلیمان آپ میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اصرار کیا، یعنی زور دیا، بار بار اس بات کو کہا کہ نہیں پروردگار میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور کہا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک روز تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک؟ پروردگار نے اجازت دے دی۔ جناب سلیمان نے تمام جنوں کو حکم دے دیا کہ ایک میدان میں سمندر کے کنارے کھانے کا انتظام کریں۔ کئی دن تک سامان جمع ہوتا رہا۔ جب دعوت کی تاریخ آ گئی تو وقت سے پہلے ہی صبح سویرے ایک مچھلی نے سمندر سے سر نکالا اور کہا کہ اے نبی خدا میں بہت بھوکی ہوں، آپ مجھے کھانا کھلا دیجئے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی دعوت کا وقت نہیں ہوا ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر بھوک کا اظہار کیا، یعنی پھر سے کہا کہ اے نبی خدا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دے دیں۔ تب جناب سلیمان نے جنوں کو حکم دیا کہ اس مچھلی کو کھانا دے دیا جائے۔ انہوں نے تھوڑا سا کھانا دے دیا کیونکہ مچھلی چھوٹی سی تھی۔ اس نے ایک دفعہ میں سب کھا لیا اور پھر مانگا، پھر دے دیا۔ اس نے کھانا کھا کر پھر مانگا۔ جنات کھانا دیتے رہے اور وہ کھاتی رہی، یہاں تک کہ کھانے کے کل سامان کا 1/3 حصہ
ایک تہائی حصہ ختم ہو گیا۔ تو جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر کی کہ ایک مچھلی کا یہ حال ہے تو باقی اور مخلوقات کا کیا حال ہوگا۔ جناب سلیمان علیہ السلام یہ سن کر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، خدایا یہ تیرا ہی کام ہے، تیرے سوا کوئی دنیا کو روزی نہیں دے سکتا۔ ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسی روزی دینے والے پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ حلال ذریعے سے روزی حاصل کرنا چاہیے۔ بے چین ہو کر حرام کی روزی ہرگز حاصل نہ کرنا چاہیے، یعنی حلال روزی ہی کمانی چاہیے، حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جو اللہ اتنی مخلوقات کو روزی دے سکتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا؟ بے شک وہ ہمیں کیوں نہیں دے سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ چلیں اب آ جاتی ہے اس لیسن کی ایکسرسائزز۔ سب سے پہلے ہے معنی بتاؤ، یعنی ورڈ میننگ، جس میں ہے جنات، شریف، نعمت، اسرار، مخلوقات، دعوت، اجازت، انتظام، اظہار، خبر، بساط، روزی، پروردگار، حلال اور خاموش۔ ٹھیک ہے، یہ سب آپ نے خود سے لکھنا ہے اور کامنٹ ضرور کیا کیجئے۔ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں دیکھتی ہوں، ویوز ہوتے ہیں، پر پھر بھی لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کیجئے اور کامنٹ کیجئے جو چیزیں آپ کو آتی ہیں، یہ ورڈ میننگز ہیں، مجھے معلوم چلے کہ آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں آیا۔ اور اگر کوئی چیز نہیں بھی آتی سمجھ میں تو کامنٹ میں ضرور لکھیے کہ میم یہ بتا دیجئے، تو انشاءاللہ ودن 24 آورس میں اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی۔ چلیں آگے ہے جملہ بناؤ، عبادت، آخرکار، صلح نامہ اور حدیبیہ۔ ان جگہوں کو بھرو۔ حضرت سلیمان ڈیش پیغمبر تھے، اللہ نے ان کی ڈیش سن لی، ڈیش خدا ضرور سن لیتا۔ جناب سلیمان علیہ السلام ڈیش میں گر پڑے۔ سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ جناب سلیمان کو اللہ نے کیسی بادشاہت دی تھی؟ دوسرا سوال ہے بساط سلیمانی کسے کہتے ہیں؟ جنات کون ہیں؟ چوتھا سوال، ایک مچھلی نے کل سامان کا کتنا حصہ کھا لیا؟ آخر سوال، جناب سلیمان علیہ السلام نے کیسے جانا کہ خدا کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا؟ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئے لیسن کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ وصلی اللہ علی سیدنا طیبین الطاہرین۔